السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چاہ کر بھی ان نعمتوں کی تکذیب نہیں کر سکتے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایسی بے شمار نعمتیں جن کا احاطہ کرنا عقل انسانی کے لیے ممکن نہیں۔ انسان جس فضا میں سانس لیتا ہے، جہاں اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور جس ماحول میں اس کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اس کا ذرہ ذرہ قدرت خداوندی کا حسین شاہکار ہے۔ انسان ان تمام نعمتوں پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی حصولیابی کے لیے انسان کو کسی طرح کی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ عام طور سے وہ حالات جن سے انسان کا سابقہ رہتا ہے اور جن کے درمیان وہ گھرا رہتا ہے، انہی کو لغت میں ماحول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ زمین جس پر انسان کا وجود قائم ہے، وہ فضا جس میں انسان سانس لیتا ہے، اور وہ پانی جس کے ذریعے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ سب ماحول کے بنیادی عناصر ہیں اور انسان کے لیے ایک معتدل ماحول سازگار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا الفرقان سورہ الفرقان آیت نمبر 54۔ وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں پانی سے انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، جبکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ اللہ نے انسان کو ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود کی بقا میں پانی اور مٹی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کو ہی ماحول کا عنصر قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزیں پیدا کی تاکہ ماحول کو نہ صرف قوت ملے بلکہ ایک صاف اور شفاف فضا انسان کو میسر ہو جو اس کی صحت کے لیے مفید ہو، اور پھر ایک توانا، صحت مند اور فعال معاشرہ وجود میں آ سکے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ ہوا ہے جن کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا خدا بھی ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑ میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ انواع اقسام کے پھل اور پھلوں کے باغات در حقیقت ماحول کو صحت مند بنانے کا مؤثر ذریعہ ہیں، اور ان سب کے ذریعے رب کائنات نے کائنات کے بزم سجائی اور انسان کو وہ تمام وسائل عطا کیے جن کے ذریعے ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اللہ نے جہاں ہر طرف ہریالی پیدا کی، وہیں دوسری طرف ایسے چرند پرند اور حشرات الارض پیدا کیے جو تحت الارض اور فوق الارض فضا میں موجود مضر اور فاسد مادوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں اور ماحول کو صاف ستھرا اور صحت مند بناتے ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو خدا کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشوں اور مصائب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ انسان نے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کافی ترقی کر لی ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہو گئی۔ ہواؤں پر اس کی حکومت اور دریاؤں کی طغیانی پر اس کو قابو حاصل ہے، لیکن جب اس نے حرص و ہوس کو اپنا ماوا اور مرجع بنایا، خود غرضی اور خود پسندی کو اپنا شیوا بنایا اور اقتدار کی راہ چھوڑ کر کجی کی راہ اختیار کی، تو پھر غضب خداوندی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انسان نے جب مالی منافعت کے لیے بے اعتدالی اختیار کی تو اس نے سب سے زیادہ ماحولیات کو نقصان پہنچایا، اور پانی جو کبھی وافر مقدار میں موجود ہوا کرتا تھا، آج اس کے بوجھ کچھ لوگ ترستے ہیں۔ وہ زمین جس پر بلند و بالا اور پرشکوہ عمارتوں کی بہتات نہیں ہوتی تھی، آج ان کی کثرت نے زمین کے درجہ حرارت میں ناقابل برداشت اضافہ کر دیا ہے۔ مشینوں، گاڑیوں اور دیگر آلات کی کثرت استعمال نے ماحول کو آلودہ اور پراگندہ کر دیا، جس کی بنا پر عالمی حدت کا ناقابل تسخیر مسئلہ پوری دنیا کے سامنے پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال نے اور منفی تبدیلیوں نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ دیگر جانداروں کے وجود اور بقا پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر برق ترقی کی رفتار اسی طرح تیز رہی، متبادل حل نہیں نکالا گیا تو کہیں ان تمام جانداروں کی زندگیاں ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ نے تمام کائنات کو انسان کی نفع رسائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے اس وقت تک مفید اور کارآمد ہو سکتی ہیں جب تک کہ ان کا استعمال مناسب طریقے اور اعتدال کے ساتھ کیا جائے اور کہیں بھی اسراف کا پہلو نمایاں نہ ہو۔
جیسا کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ قرآن اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسی طرح ایک جگہ اور قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 41۔ خشکی اور تری میں فساد کے عام ہونے کی وجہ لوگوں کے خود کے اعمال ہیں۔ قرآن جگہ جگہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وسائل کا بے استعمال، گندگی، دھواں اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی شعاعیں ماحول کو پراگندہ کرتی ہیں، اور جب انسان اسی طرح کی فضا میں سانس لیتا ہے تو ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے اسلام اور قرآنی تعلیم بالکل واضح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ